آج کی ویڈیو ہماری ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو ہر وقت اپنے ملک کے ساتھ، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ شکوہ کناں رہتے ہیں۔ ہائے بجلی مہنگی ہو گئی، ہائے روٹی مہنگی ہو گئی، آٹا ناپید ہے۔ تو یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے۔ بات یوں ہے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا اور پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ جی ہاں دوستو، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ہماری قوم آج کل دعاؤں اور بد دعاؤں پہ چل رہی ہے۔ کبھی کوئی مصیبت آئی، اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، اس کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ دعا شروع کر دی۔ کبھی کسی نے حملہ کر دیا، اٹھ کے کچھ نہیں کیا، صرف بد دعائیں شروع کر دی۔ اب یہ حال ہماری ہر فیلڈ کا ہے، چاہے کسان ہو، چاہے دکاندار ہو، کوئی کاروباری ہو، کچھ بھی ہو، سب کا یہ ایک ہی وتیرہ بنا ہوا ہے کہ سارا کام دعاؤں اور بد دعاؤں پہ چل رہا ہے۔ ہمارے کسان کیا کرتے ہیں کہ گندم بو دی، کاشت کر دی، اس کے بعد 6 ماہ سجانے کے نیچے سر رکھ کے سو گئے کہ اب آئے گی، کاٹ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ تو ہمارے سامنے انڈیا کے کسانوں کی مثال ہے۔ ہمارے ہاں اگر گڑ بنتا ہے، قدر غلاظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے کہ اگر کوئی نفاست پسند آدمی اسے بنتا ہوا دیکھ لے تو وہ دوبارہ سے گڑ نہیں کھائے گا بلکہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر لے گا کہ اس صحت توبہ ہی بھلی۔ ہمارے کسانوں کے پاس اب بھی وہی 15ویں صدی والا سسٹم ہے۔ اسی طرح سے جوس نکالتے ہیں گنے کا، اسی طرح سے اس رو کو ایک گندی جالی کے ساتھ چھانا جاتا ہے اور پھر جو گڑ بنایا جاتا ہے وہ اللہ کی پناہ۔ اور اوپر سے اب یہ ہونے لگا ہے کہ چینی سستی ہے، گڑ مہنگا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ چینی کی ملاوٹ کرنا شروع کر دی گڑ میں۔ انڈیا کے کسانوں کو دیکھیے، انہوں نے مل کے ایک شوگر انڈسٹری لگا لی۔ جی ہاں، آرگینک شوگر انڈسٹری، جسے گڑ کی انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ بہت صاف ستھرے طریقے سے گنے کو دھویا، اس کا جوس نکالا اور اس کے بعد بغیر انسانی ہاتھ استعمال کیے پائپوں کے ذریعے اسے پکانے والی ٹرے میں لے گئے، جہاں پہ خود کار مشینیں اس کے اوپر سے میل اس کا علیحدہ کیے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اس پکے ہوئے شیرے کو ایک بہت بڑے سے انڈسٹریل ٹب میں ڈالا جاتا ہے، جہاں پہ پھر کوئی انسانی عمل دخل نہیں ہے، صرف مشینیں ہیں، مشینوں کے مشینی پرزے ہیں جن کے ساتھ اس گڑ کو نیچے نہیں لگنے دیا جاتا اور اس کو بار بار ہلایا جاتا ہے۔ جب وہ ایک مناسب مقدار تک گاڑھا ہو جاتا ہے، ان کی کثافت کے حساب سے اسے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نکال لیتے ہیں۔ پائپ لائن کے ذریعے ہی اوبویسلی باہر آتا ہے۔ اس کے بعد اسے بالٹیوں میں ڈالا جاتا ہے، بالٹیوں کے ساتھ اس کو سانچوں میں ڈالا جاتا ہے۔ سانچے چھوٹے بڑے سب ہیں، بائٹ سائز گڑ بھی ہے، اس کے علاوہ چائے میں ڈالنے کے لیے تھوڑا سا بڑا گڑ بھی ہے۔ جہاں پہ ورکروں کے ہاتھ لگانے کی نوبت آتی ہے، وہاں انہوں نے پراپر یونیفارم پہنا ہوا ہے، بہت صاف ستھرے طریقے سے انہوں نے ہاتھوں پہ گلوز پہنے ہوئے ہیں اور کہیں پہ بھی اس کو سکن کے ساتھ ٹچ نہیں کیا جاتا۔ جو سانچے ہیں بہت دھلے دھلائے، بہت صاف ستھرے ہیں اور گڑ کے ارد گرد نہ تو کوئی اونچے اونچے راکھ کے ڈھیر ہیں، نہ گنے کے چھلکوں کے ڈھیر ہیں، نہ ہی کوئی گندے مندے تعفن چھوڑتے ہوئے ورکر ارد گرد موجود ہے، نہ ہی کوئی بیٹھا پاس بابا حقہ پی رہا ہے، بلکہ یونیفارم میں ملبوس نوجوان صاف ستھرے طریقے سے بالٹیاں اٹھاتے ہیں، سانچوں میں گڑ کا شیرہ ڈالتے ہیں، اس کو جمنے کے بعد سانچوں میں سے نکال کر پیک کر دیا جاتا ہے۔ صفائی نصف ایمان مسلمانوں کے لیے تھی، لیکن اس کو اغیار نے اپنا لیا، تو آج انڈیا دنیا کی دوسری معاشی طاقت ہے۔ آج ان کے اسی پروفیشنلزم کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں بھاگی چلی آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے مری جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو درست کیجئے، محنت کرنا شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو کامیابیاں دے دیں گے۔